میڈم آپ کی شخصیت کے تو کئی پہلو ہیں، ہمہ جہت آپ کی تصنیفی خدمات ہیں، کام ہیں، ہم نے ذکر کیا تحقیق کا، تراجم کا، اسی طرح سے اقبالیات پہ آپ نے کام کیا ہے، چند کتابوں کے نام آپ بتا دیجیے۔ اقبال اور فلسطین میری کتاب ہے، اقبال اور افغانستان، یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کی فرمائش پر میں نے لکھی تھی، اور اس پر دونوں پر ایوارڈ بھی انہوں نے دیا، اور یہ انٹرمیڈیٹ کے اس بچوں کے حساب سے لکھوائی تھی۔ ایک اور اہم پہلو آپ کے سفر نامہ نگار ہونے کا ہے، 3 آپ کے سفر نامے شائع ہو چکے ہیں، پہلا دشت امکان کے نام سے، جو کہ غالباً بلکہ یقیناً سفر حجاز پر مشتمل ہے۔ اچھا، آپ کا ایک سفر نامہ جو ہے وہ دشت امکان کے نام سے شائع ہوا ہے، جی کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ سفر نامہ حج اور عمرہ، اللہ کے فضل و کرم سے 2 حج اور 5-6 عمرے ہوئے، تو ان کی یادوں کو میں نے دشت امکان کے اندر سمیٹا ہے، اور یہ کافی پہلے 92 93 وغیرہ میں یہ پبلش ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا 2nd ایڈیشن آیا، 3rd ایڈیشن میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ نے جو مقامات دیکھے ان کو ایک مورخ کی نظر سے دیکھا، ایک تاریخ، اور وہ ایک تاریخ بھی ساتھ میں آ جاتی ہے۔ جی اچھا، ایک آپ کا سفر نامہ جو ہے وہ مصر کیا ہے، ہر لہجہ نیا طور، ہر لہجہ نیا طور، اور یہ 2020 میں آپ نے سفر کیا تھا، جی اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ آپ ہی میرے ساتھ تھے، اور میں اور آپ مصر گئے تھے، اور بہت یادگار، یہ بہت ہی یادگار، اور اس میں ہم نے تقریباً 5-6 شہر دیکھے تھے، اور شرم الشیخ اور وہ جو سینٹ کیتھرائن وغیرہ، یہ بڑی ہی تاریخی مقامات ہم گھوم پھر کر آئے۔ اسکندریہ کتنا خوبصورت شہر، اور خود یہ قاہرہ، تو یہ ہم نے، اور ہم نے صحرائے سینا کا سفر کیا، تو یہ بڑا ایک یادگار سفر تھا۔ اور اس پر جو ہے اس مصر کی معاشرت کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ ہاں جی جی، کافی۔ اچھا، ایک درمیان میں سفر نامہ اور ہے، وہ ہے ایران کا، جی اس نے سفر دیا تھا کیوں؟ ایران بھی جب ہم گئے تھے تو جو ہمارا گروپ تھا اس میں آپ بھی شامل تھے، اور ایران میں بھی ہم نے تقریباً 20 دن قیام کیا، اور 10 شہر ہم نے گھومے، اور وہ بھی بڑا ایک یادگار۔ تو اس کے واپس آنے کے بعد پھر میں نے اس نے سفر دیا تھا کیوں کے نام سے، اور ترکی بھی ہم گئے تھے، اس میں بھی آپ تھے، کانفرنس تھی وہاں پر، اردو کانفرنس، ڈاکٹر حلیل توکار نے جو وہاں پہ اردو تدریس کے 100 سال مکمل ہونے پر استنبول یونیورسٹی میں، تو آپ بھی گئے تھے اور میں بھی تھی اور ڈاکٹر زیبا بھی تھی، تو پھر ہمارا گروپ بن گیا تھا، اور پھر کانفرنس کے 5 دنوں کے بعد ہم مزید 15 دن ٹھہرے تھے، اور ہم نے ایکسپلور کیا تھا استنبول کو، ہاں، اور ایفسس تک بھی ہم گئے تھے، جس کو کہ شہر افسوس کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا تھا کہ وہاں پر اصحاب کہف کا غار ہے، اور ہم اس کشش میں وہاں پہنچے تھے تو پتا چلا کہ یہاں اصحاب کہف کا غار نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ بات بہت زیادہ زور دے کر کہی ہے کہ ایفسس میں ہی اصحاب کہف کا وہ ہے، غار ہے، تو اس وجہ سے، مگر اب جو جدید تحقیق آئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کیو جو ہے، یہ غار جو ہے، یہ اردن میں ہے، تو اور اردن میں ہم جانا چاہ رہے تھے، آپ کو تو پتا ہے اردن والوں نے ہمیں رضائن نہیں دیا حالات خرابی کی وجہ سے۔ اور ترکی کے سفر نامے کی اشاعت باقی ہے؟ جی جی۔ اچھا، آپ ایک رسالہ بھی نکالتی ہیں، سوسائٹی فار دی پروموشن آف اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے تحت، الایام کے نام سے، جی، کچھ اس کے آغاز اور ارتقائی مراحل جو ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ اب تو اس جریدے کو بڑی پابندی کے ساتھ نکلتے ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں یونیورسٹی کے زمانے میں اگر آپ غور کریں، ہمارے پاکستان میں لٹریچر کے اوپر، یعنی اردو ادب کے حوالے سے کئی اچھے جریدے نکلتے ہیں، اور بھی موضوعات پر جرنلز اور جرائد نکلتے ہیں۔ ہسٹری کے اوپر سوائے لاہور سے ایک تاریخ جو کہ مبارک علی صاحب نکالتے ہیں، اس کے علاوہ ہسٹری کے اوپر پورے پاکستان سے کوئی ایسا اردو میں، یعنی ویسے تو ہمدرد فاؤنڈیشن کی بھی ہسٹوریکل اسلامکس اور ہسٹوریکس ہیں،
لیکن ویسے ہسٹری کے حوالے سے کوئی جریدہ نہیں تھا. تو ہم نے ایک جریدے کا آغاز کیا تھا. اس سفر میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے. 2010 میں آپ تھے, زیبا تھی, میں تھی, ہم لوگوں نے, اور شعبہ اسلامی تاریخ کے اساتذہ تھے, اور ہم لوگوں نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہر 6 مہینے پر الیان کے نام سے ہم ایک جریدہ نکالیں گے. اور 3 سال کے بعد اس جریدے کو HSC ریکگنائز بھی کر لیا گیا, اور ہم کئی سال تک HSC کے ریکگنیشن کے ساتھ اس جریدے کو نکالتے رہے. اب ہم HSC سے ریکگنائز تو نہیں ہے کیونکہ اس میں کلیریکل کام بہت زیادہ تھا, لہٰذا ہم نے یہ چیز چھوڑ دی. لیکن یہ کہ جریدہ ابھی نکل رہا ہے, اور اسلامی تاریخ اور لٹریچر کے حوالے سے یہ ہمارا موضوعات ہیں, اسلامی تاریخ و ثقافت ہیں, جی, اور ساتھ ساتھ ادبیات کا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے. جی ٹھیک. اچھا, آپ نے یہ سارا کام جس زمانے میں کیا تو وہ دور تو تھا کہ لوگ خود اپنی فہم و فراست محنت سے کام کیا کرتے تھے. آج ہم جس دور میں ہیں یہ AI کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. چیٹ GPT کے بڑے چرچے ہیں, اور اس نے جو ہے وہ پورا ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب چیٹ GPT موجود ہے تو پھر محنت کرنے کی, کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ اس کو ایک پرومپٹ دیں اور ایک کتاب لکھوا لیں. تو ذرا اس حوالے سے آپ کچھ اظہار خیال کیجیے. ایک سروے میری بیٹی تذکرہ کر رہی تھی, ایک سروے کیا گیا تھا انگلینڈ میں یا کہاں, اور اس سروے کی جو رپورٹس آئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو اب نوجوان بچے ہیں, جو AI کے اوپر ڈیپینڈنٹ بچے ہیں, ان کا IQ لیول بہت کم ہو گیا ہے, اور پھر ان کے اندر سرچ کرنے کی ایک جستجو اور لگن اور یہ سب چیزیں, اور خود سے تلاش کرنے کی یہ چیزیں کم ہوئی ہیں. تو ہماری جو جنریشن تھی اور ہمارے بعد کی جو جنریشن تھی, یہاں تک تو لوگوں کا IQ لیول بہت اچھا تھا, کیونکہ ہر چیز کو ہمیں تلاش کرنا پڑتا تھا. ایک چیز کی تلاش میں ہمیں لائبریریز میں بھاگنا پڑتا تھا, اساتذہ کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا, کتابیں پڑھتی تھی, گھنٹوں ہم مصیبت اٹھاتے تھے تو ہمیں ایک ڈیٹ ملتی تھی, اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتی. اب یہ ہے کہ اس کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی, اور پھر وہ یاد بھی رہ جاتی تھی, ہمیشہ کے لیے وہ چیز یاد بھی رہ جاتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے PhD کا ٹاپک سلیکٹ کیا تھا موالی والا, تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا ہو یہ دیکھیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, مجھے 6 مہینے لگے تھے. محمود حسین لائبریری کے اندر میں بیٹھتی تھی 1 بجے سے 3 بجے تک, اور وہ میں کیٹلاگس تلاش کرتی تھی کہ اس پر کوئی کام تو نہیں ہوا. اور جب مجھے پتا چل گیا تو آپ بتائیے کہ 6 مہینے. ابھی اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ اس پہ کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, میں میٹا AI یا چیٹ GPT سے پوچھ لوں گی, وہ میرے پاس ایک لسٹ نکال کے رکھ دے گا کہ نہ مجھے کہیں جانا نہ مجھے. تو اس نے تھوڑا سا کاہل بھی بنا دیا ہے, تھوڑا سا سست بنا دیا ہے مطالعے کی طرف, تحقیق کی طرف بھاگ دوڑ. اور وہ جو آپ اچھا, پھر ضروری نہیں ہے کہ چیٹ GPT جو آپ کو فراہم کر رہے ہیں وہ مستند بھی ہو, وہ آپ کو مکمل بھی کر سکتا ہے, لیکن جو فہم و فراست آپ کو محنت سے, ریاضت سے حاصل ہوتی ہے وہ سے حاصل نہیں ہو سکتی, وہ بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی. تو آپ کے سامنے ہے, آپ نے ایک طویل عرصہ تدریس کی. اب جو یونیورسٹیز کا حال ہے, نظام تعلیم ہے, جس طرح کے طلبہ آ رہے ہیں, اور جو نوجوانوں میں اس وقت فکر اور شعور ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے تو اس میں ایک ڈیٹوریشن نظر آتا ہے, مجھے اس میں ایک زوال کا عنصر نظر آتا ہے. اس کی ذمہ داری کچھ ہمارے اوپر بھی ہوگی, اور کچھ یہ جو مشینی چیزیں ہیں, انہوں نے بھی ہمارے بچوں کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اب ہمارے ہر بچے کے پاس موبائل ہے اور اس میں سب کچھ ہے, لہٰذا وہ وہیں بیٹھا رہے گا. وقت دیکھنا ہے تو اسی میں دیکھے گا, موسم کا حال اسی میں دیکھے گا, گیم کھیلنا ہے تو اسی میں کرے گا, پڑھنا لکھنا ہے اسی میں کرے گا, اس کو اپنا ٹرم پیپر بنانا ہے اسی سے یعنی اس کی دنیا جو ہے وہ اس کی مٹھی میں ہے, اور اس مٹھی کے اندر اس کے ایک موبائل ہے. نہ وہ کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے بچہ, نہ اس کو تیراکی آتی ہے, نہ اس کو جم جاتا ہے, نہ اس کو اس طرح کی کوئی چیز. تو سماج سے بھی وہ کٹ گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ آداب, وہ سماجیات جو ہماری زندگی میں بڑے اہم ہوتے تھے, کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی.
ٹھیक اور یہ बहुत मैं अपने हद तक तो कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों में ये बात ना आए, लेकिन ये कि अब ये एक वबा की तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जिस तेजी के साथ मालूमात हासिल हो रही हैं उस तेजी के साथ वो जहन से खत्म भी हो जाती हैं, वो है कि आप उसको महफूज रख ही नहीं और पाते। एब्सोल्यूट भी हो जाती है। हाँ, अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप जो आज के नौजवान नस्ल है, जो तालिब इल्म है, जो तालीमी मेयार भी तनज़्ज़ुली का शिकार है और खुद उनका अपना मेयार जो है, जब यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि जो तलबा आ रहे हैं अब वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं लेकिन 2 जुमले सही तौर पर नहीं लिख पाते, हाँ। इमला उनका दुरुस्त नहीं है। तो आज के तलबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उन्हें किस तरह अपना मकाम बनाना चाहिए, किस तरह मेहनत करना चाहिए, क्या काम उनको करना चाहिए? देखिए, ये असल में तो काम रियासतों का होता है कि वो एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाए जिसके अंदर तालिब इल्म जकड़ जाए और उसके लिए खेल का भी वक्त हो, उसके लिए मुख्तलिफ आर्ट या हुनर सीखने का भी वक्त हो। देखिए ना, हमने भी तो आखिर बांसुरी बजानी सीखी थी, तो इस तरह की भी चीज हो, उसको तकरीर भी करनी आती हो, उसको तहरीर हमें डिस्क्रिप्टिव दे दिया जाता था, एक चीज, एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और हमसे कहा गया इसके ऊपर 5 लाइनें लिखो। तो अब इस तरह से हमने लिखना सीख लिया और उसके बाद ये चीज बढ़ती चली गई। अब ये है कि आप बच्चों को कोई एस्से लिखने के लिए या असाइनमेंट देते हैं तो वो असाइनमेंट तो वो एआई से बना लेता है, निकाल लेते हैं और फिर अब हम असातिज़ा को भी टूल्स, असाइनमेंट के नतीजे में जो सीखना होता है वो आप नहीं सीख पाते। वो नहीं सीख पाते क्योंकि आपने तो कॉपी पेस्ट कर लिया ना, आपने वहां से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। और मतलब ये है कि उस पे डिपेंड करने के बजाय उसको अपने असिस्टेंट के तौर पर मुआविनत उससे हासिल जरूर करना चाहिए, लेकिन तो आप हासिल करें, बेस नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, और मजीद भी तलाश करें क्योंकि जरूरी नहीं है कि एआई ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है ये मुकम्मल हो, ऐसा नहीं है। मैंने टेस्ट किया है एआई को कई दफा, एक मौजू दिया उसको और मैंने उससे कहा कि इस मौजू पर उर्दू में लिखी जाने वाली, जिस जमाने में हम फलस्तीन नंबर निकाल रहे थे अलैयाम का, तो मैंने आपसे कहा था कि फलस्तीन पे लिखी जाने वाली किताबें आप उसकी किताबियात तैयार करें। तो उस आपको कहने से पहले मैंने कहा मैं जरा देखूं ये कितनी किताबें हैं, ज्यादा हैं तो काम नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और अगर कम है तो फिर ठीक है। तो मैंने एआई से पूछा था कि उर्दू में लिखी जाने वाली फलस्तीन के ऊपर किताबों की मुझे फहरिस्त चाहिए, तो उसने जो किताबें बताई थी उनकी तादाद 6 थी और आपने जो कैटलॉग तैयार की थी वो किताब उसमें 40 से ज्यादा किताबें थी। तो ये फर्क है एआई का और खुद से काम करने का, बहुत फर्क है। अच्छा मैडम, आखिर में बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल, कहतो रिजाल में हम हैं, जो असातिज़ा पहले थे आज वो असातिज़ा नहीं है, जैसे तलबा पहले मेहनत करते थे आज उस तरह से तलबा नहीं करते। तो अब आने वाले वक्त में 5 साल बाद 10 साल बाद कोई डॉक्टर निगार सज्जाद ज़हीर होंगी, कोई डॉक्टर शकील सिद्दीकी होंगे या इसी तरह की और शख्सियात, तो उन्हें क्या अली मोहसिन सिद्दीकी साहब जैसे, डॉक्टर साबिर साहब जैसे, डॉक्टर निसार साहब जैसे असातिज़ा मुयस्सर आएंगे? देखिए, कैफियत तो मायूसी की है, लेकिन मायूसी फैलाना हमें नहीं चाहिए। हम तवक्को कर सकते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात एक जम्मे गफ़ीर में से 1-2 लोग निकल ही आते हैं। तो हो सकता है, मुझे लगता तो थोड़ा अंधेरा सा है, लेकिन ये उम्मीद भी मुझे इस बात की है कि शायद, अब देखिए ना, एक शोबे में हमारे इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का जो हाल है वही बहुत खराब है और एक शोबे में आपको 1 या 2 से ज्यादा ऐसा उस्ताद ही नहीं मिलेगा जिस पर शोबा फख्र कर सके या जिसके ऊपर शोबा चल सके। हमारे जमाने में असातिज़ा से शोबे पहचाने जाते थे। ठीक है, तो हम दुआ भी करेंगे और नाउमीदी की बात भी नहीं करेंगे और शायद मिल जाए ऐसे असातिज़ा जैसे अली मोहसिन थे, जैसे साबिर साहब थे, जैसे निसार साहब थे। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को, इस गुफ्तगू को खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।